اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسری ایپیسوڈ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جنت میں جانے والے اعمال جو ہیں وہ ان کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کم عمل اور اس کے اوپر آدمی اپنا عمل کرے تو پھر کتنا زیادہ فائدہ ہے اور جنت میں جانے کا ایک راستہ بن جاتا ہے۔ یہ تیسری کے اسکیلیں ہیں، اس لیے ہم اس کو 10 حدیث کی صورت کو اکٹھا کر کے آگے چل رہے ہیں، تو ان کو ضرور اب پڑھیں اور سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کرنے والا بنائے اور سننے والے کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سلام پھیلاؤ، یعنی کثرت سے ایک دوسرے سے ملو، سلام کیا کرو، کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اور جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھو، ان اعمال کے نتیجے میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 3 کام ہیں، سلام کرو، جب ملو دوسرے سے سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رات کو جب لوگ سوئے ہوئے اٹھ کر نماز تہجد پڑھو، پھر فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ماشاء اللہ۔ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا جب تک نہ آ جائے تب تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ جب آدمی مریض کی عیادت کے لیے اس پاس جاتا ہے نا، اس کو پاس بیٹھتا ہے، تو جب تک وہ واپس نہیں آتا، جاتے آتے میں رہتا ہے، تو اس وقت فرمایا جنت کے باغ میں ہے۔ پھر اگلی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ طے کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ یعنی جب تک وہ علم دین حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، گویا وہ جنت کے راستے کے اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اگلی حدیث پاک ہے، سیریل میں ہم اسے کہیں گے 24ویں حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ یہ جسے ہم کلمہ دوم کہتے ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ وضو کیا، وضو کر کے کلمہ جو ہے نا دوم اس کو پڑھ لیا، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا 8 کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ماشاء اللہ۔ 25 نمبر حدیث ہے، فرمایا حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ تم کہو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی۔
فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے بنایا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے سوا تجھ سے کیے وعدے، عہد اور وعدے پر قائم ہوں اپنی استطاعت کے مطابق۔ آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے ہیں۔ مجھے اقرار ہے اس احسان کا جو مجھ پر تو نے کیا، اور وہ مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، پس بخش دے میرے گناہ، کیونکہ نہیں بخش سکتا گناہ تیرے سوا کوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے، شام سے قبل فوت ہو جائے، وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے، وہ صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، وہ بھی جنتی ہے۔ سید الاستغفار سے کہتے ہیں، اور کتابوں میں یہ مل جاتی ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یعنی صبح کے وقت پڑھ لے آدمی، اور رات کو سوتے وقت یا مغرب یا عشاء کے وقت پڑھ لے، تاکہ پورے 24 گھنٹے اس میں کور ہو جائیں۔ تو جب بھی پڑھے، صبح پڑھے گا شام تک، یقین کے ساتھ ہے، تو اگر اسے موت آ گئی شام سے قبل، جنتی ہے۔ شام کو پڑھے، صبح سے پہلے ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، تب بھی جنتی ہے، ماشاءاللہ۔ 26ویں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں سے آزماتا ہوں، یعنی اس سے بینائی لے لیتا ہوں، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ دنیا میں جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اگر وہ صبر کرے، اللہ کے اوپر توکل کرے، اس سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس کا تو نعم البدل قیامت میں عطا فرما، اور میں دنیا میں صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا اس کے قیامت میں پھر اس کو جنت عطا فرمائے گا، ماشاءاللہ۔ 27 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو، رسوا ہو اور ذلیل ہو، ہلاک ہو، جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، پھر ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی اگر نہیں کیا تو پھر افسوس کی بات دعا اس کے لیے ہے۔ افسوس اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن ایسے بندے کے اوپر جو والدین کی خدمت نہیں کرتا، ان کو راضی نہیں کرتا بڑھاپے میں، جب بچپن میں وہ پالتے پوستے ہیں، تیرے اور میرے ہر دکھ کو اٹھاتے ہیں، دن رات تکلیفیں دیکھتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، پھر ہم ان کی خدمت نہ کریں، ان کو راضی نہ کریں، تو فرمایا اگر یعنی اس کو دوسری طرف دیکھیں تو ان کو راضی کر لیں گے تو اللہ صلی اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور ناراض کریں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ صلی اللہ تعالیٰ میں والدین کا وہ مقام پہچاننے والا بنائے۔ یہ بڑھاپے کی عمر نہ چند عرصہ ہی ہوتی ہے، چند سال ہوتی ہے، صبر کے ساتھ اگر ہم اس کی خدمت میں لگ جائیں گے نا، ان کے لیے کچھ ٹائم نکال لیں گے اپنی زندگی سے، تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے۔ 28 حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت مسلمان کو تکلیف دیتا تھا، ایک شخص آیا
اس نے وہ درخت کاٹ دیا اور جنت میں چلا گیا۔ سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہوئی ہے جی۔ راستے میں درخت تھا، جھاڑی ہو گئی ہے جی کانٹے دار، تو دوسرے ایک مسلمان دیکھا کہ یہ تکلیف دے راستے میں، اس نے اس محبت جذبے کے ساتھ کاٹ دیا کہ لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اس کو درخت کو اسے کاٹنے کے اوپر اللہ سبحانہ جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بن رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں مرگی کی مریضہ ہوں، یعنی مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے صحت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے، اگر چاہے تو اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں وہ تجھے صحت عطا فرمائے گا۔ اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں ہے، اس کی تفصیل میں لکھا ہے۔ اس عورت نے عرض کیا میں صبر کروں گی، لیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ میرے لیے اتنی دعا کر دیں کہ میرا جو سطر کھل جاتا ہے وہ جب مرگی کا دورانیہ ہو تو اس میں وہ نہ کھلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی تو وہ صبر کرنے والوں میں ہو گئی، اور وہ اس نے وعدہ کیا کہ میں صبر کروں گی، تو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسے جنت کی بشارت دے دی گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن اجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں جنت میں جانے والے مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سنو، نبی جنتی ہے، شہید جنتی ہے، صدیق جنتی ہے، پیدا ہوتے ہی فوت ہونے والا بچہ جنتی ہے، دور دراز سے اپنے بھائی کو محض اللہ کی رضا کے لیے ملنے والا جنتی ہے۔ کیا میں تمہیں جنت میں جانے والی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، زیادہ بچوں کو جنم دینے کی تکلیف اٹھانے والی، اور وہ نیک عورت کہ جس کا شوہر اس پر ظلم کرے تو کہے میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے، اس پر ظلم بھی کرے جی اللہ معاف کرے، پھر وہ اسے صبر کے ساتھ کہے کہ میں اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیتی ہوں، میں اس وقت تک سوؤں گی نہیں جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ کیسے خوبصورت بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھروں میں ہمیں دین کو اپنانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر اگلی حدیث مبارکہ سے اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ میرے دوست احباب، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ایک دن ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے آج ہم دنیا میں کر سکتے ہیں، جتنی توفیق ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔